میں نے اکثر ایک واقعہ اس کا میں اکثر سناتا ہوں. ایک عامل نے کیا کیا, میاں بیوی کے اولاد نہیں ہو رہی تھی, اس نے میاں بیوی کو بلایا اور ایک ماحول بنایا. اس عامل نے پھر ہمیں خود بتایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں, اس سے نا ان کے ذہن کو میں مسخر کر لیتا ہوں. تو اس عامل نے کہا ان میاں بیوی کو کہ اذا زلزلت الارض زلزالها, یہ پڑھنا شروع کرو. اب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, بار بار پڑھ رہے ہیں. اس نے اندھیرا کر دیا اور میاں بیوی سے کہا دونوں اپنے جو ہے نا وہ عجیب سے ان سے عمل کروائے نا, میں اس ایسے بیہودہ اعمال کروائے کہ میں اس کو اپنی ریکارڈنگ میں نہیں لانا چاہتا, جس سے ان کو یہ نا ان کو ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے. یعنی ایسے عجیب اعمال کروائے جاتے ہیں نا جس سے وہ لگنے لگے وہ بیٹا کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ روب میں آ جاتے ہیں, ایک مسخر ہو جاتا ہے ان کا دماغ. اور اذا زلزلت الارض زلزالها, اذا زلزلت الارض زلزالها, قرآن پڑھانا شروع کیا. اور ہوتے ہوتے کیا ہوا ہے کہ پھر ایک دم ان کے سامنے ایک مٹکا آ کے گرا ہے. وہ مٹکا ٹوٹا ہے, اس میں پتلے اور اس میں میاں بیوی کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں, اور وہ مٹکا بکھر گیا. اور اس عامل نے کہا دیکھو ماشاءاللہ مبارک ہو, یہ تم لوگوں پہ اتنا خطرناک جادو ہوا تھا, آج یہ جادو میں نے توڑ دیا ہے. اس عامل نے ہمیں خود بتایا کہ نہ کوئی مٹکا آگے گرا, نہ کوئی سوئیاں تھیں, میں نے ان کے دماغ کو مسخر کر لیا تھا. اب جو تصور میں ان کے دماغ میں ڈالوں گا وہ تصور آئے گا. تو ہم نے پوچھا یہ مسخر کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ ان کو میں نے جو سورہ زلزال پڑھائی ہے نا, اس کا کوئی اثر نہیں ہے, بس ان کو یہ لگا کہ کچھ ہو رہا ہے. اس لیے میں نے بیان میں یہ دعویٰ کیا تھا بعض دفعہ قرآن سے بھی جادو کیا جاتا ہے, لیکن لوگوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا تھا اس پہ کہ قرآن کی طرف جادو کی نسبت کر دی. تو یاد رکھیں وہ جو قرآن سے جادو کیا جاتا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آیتیں آپ سے پڑھوا کر نا آپ کو کی سوچ کو مرتکز کیا جاتا ہے. ہندو لوگ وہ منتر کے ذریعے ایک خاص منتر دے دیں گے, وہ پڑھنا شروع کر دو گے آپ. اور جو عامل لوگ ہیں وہ روحانی ٹوپی ڈرامے جو ہیں وہ روحانیت کے نام پہ وہ قرآن کی آیتیں میں لگا دیتے ہیں آپ کو, تاکہ آپ سمجھے بڑا نیک آدمی ہے. مقصد قرآن نہیں ہوتا, مقصد آپ کی سوچ کو مرتکز کرنا ہوتا ہے. تو وہ قرآن سے بھی ہو جاتی ہے, وہ مخصوص کلمات سے بھی ہو جاتی ہے, بس وہ ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کو لگے کچھ ہو رہا ہے. تو جب آپ کو لگنے لگتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر وہ جو آپ کے دماغ میں خیال ڈالے گا وہ بیٹھ جائے گا. اور جس کو لگے کچھ بھی نہیں ہو رہا, نارمل ہے, وہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دے. ہم نے اسے کہا یار ہمارے سامنے مٹکا توڑ کے دکھاؤ, اس نے کہا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا آپ کے دماغ کو نہیں مسخر کر سکتا میں. تو اس لیے یاد رکھیں بعض قرآنک سیڈیز ایسی ہیں جن میں قرآن کی مخصوص آیتیں آپ سنتے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے, آپ اس لیے ایسے سنتے ہیں میرے جادو کا علاج ہو جائے. تو سنتے آپ کی سوچ مرتکز ہوتی ہے. ایک گھنٹہ جب مخصوص قاریوں کی آواز میں آپ سنتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو الٹیاں لگ جاتی ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے وقتی طور پر. اس سے آپ سمجھتے ہو میرے جادو کا علاج ہو رہا ہے, حالانکہ وہ علاج نہیں ہو رہا ہوتا, آپ پہ جادو ہو رہا ہوتا ہے. جادو کا مطلب آپ کی یعنی الٹیاں ہو رہی ہیں لیکن آپ کو اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا. وہ سبب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بھی ہے کہ جادو کا علاج ہو. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر جنات ہیں, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں میرے اندر جنات ہیں, اب میں یہ سورہ رحمان اتنی دفعہ اتنے غور سے بار بار ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ سنوں گا تو وہ جنات نکلنا شروع ہوں گے. تو جب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ روزانہ سنتے ہیں تو وہ نکلتے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی ایک دم طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے, پھر الٹیاں ہوتی ہیں. جب الٹیاں ہوں گی تو آدمی ریلیکس ہو ہی جاتا ہے خود بخود ہی, تو وہ سمجھتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے, ہاں جنات نکل گئے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس لیے یہ اس کا بھی آپ بیدار رہیں. بہرحال لیکن عام طور پر قرآن سے جادو کا علاج ہوتا ہے. ویسے آپ گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے نارملی تو اس سے فائدہ ہوگا, لیکن یہ جو مخصوص سیڑھیاں آ رہی ہیں نا آج کل, ان سے آپ ہوشیار رہیں. اس میں خاص فریکوینسی کے ساتھ جب یہ عمل ہوتا ہے تو پھر فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے, لوگ اس سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. ورنہ ہم خود لوگوں کو بتاتے ہیں جن پہ جادو ہے جن ہے, ہم خود ان کو بتاتے ہیں آپ یہ سورت پڑھا کریں, اتنی دفعہ پڑھا کریں, یا یہ سورت سنا کریں. جب گھر میں قرآن کی تلاوت لگے گی تو اس کی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ, جنات بھاگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا, سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنے کا حکم دیا. بلکہ ہم تو غیر مسلموں کو بھی بتاتے ہیں, جب وہ آتے ہیں نا کہ جن ہے جادو ہے, تو ہم ان کو بھی بتاتے ہیں سورہ رحمان پڑھو یا سنو, تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن میں نے بتایا کہ کس صورت میں فائدہ ہوتا ہے, کس صورت میں فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے, دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. تو یہ ہے جادو کی کچھ میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی ہے. اور ویسے آپ رقیہ کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ یہ جادو وادو نہیں ہوگا. پھر بھی اگر کسی پر ہو گیا ہے تو قریب میں مولوی صاحب کے پاس جائے, بولے مولوی صاحب مجھ پہ آپ دم کر دیا کریں, آیت الکرسی پڑھ کے یا مختلف صورتوں سے وہ دم کریں گے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یا کوئی اچھے آدمی ہیں جو واقعی نیک آدمی ہوں اور لوگوں کو الو نہ بناتے ہوں, تو ان سے جا کے بھی علاج کرا سکتے ہیں, فائدہ ہوتا ہے. لیکن میں نے بتایا اس فیلڈ میں فراڈی بہت ہیں, ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی نہ ہو اور وقتی فائدہ ہو اور آپ اور الجھتے چلے جائیں. ایسے کئی کیسز سامنے آئے کہ ایک مریض تھا
وہ علاج کرانا شروع کیا, وہ ابھی ٹھیک ہوا نہیں ہوا, لیکن اس کے ابا کو بھی شروع ہو گیا, اس کی نانی کو بھی شروع ہو گیا, پورا خاندان لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو دواؤں پہ لکھا ہوتا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ تمام بچے ان عاملوں کی پہنچ سے دور رکھیں آپ. کمرے میں ویڈیو آن ہو تو نماز کا حکم. محمد عمر کراچی سے پوچھتے ہیں, اگر ایک کمرے میں لیپ ٹاپ پر ویڈیو بیان چل رہا ہو تو اس کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی پڑھ تو سکتے ہیں, مگر نماز میں خلل واقع ہوگا, شور شرابہ ہوگا, بہتر ہے کہ اس کو بند کر لیں.